مولانا اتنے بڑے بڑے ایکٹر ہندوستان کے آپ کے پاس آتے ہیں، وہ کیا کرنے آتے ہیں؟ کیونکہ ان کی زندگی چینج تو نہیں ہوئی، مطلب وہ جس ڈگر پہ ہیں آپ کی تبلیغ کسی اور ڈگر پہ ہے. اب عامر خان آپ کے پاس جب آتے ہیں تو وہ ویسے ہی آتے ہیں ملنے کے لیے، یا کچھ آپ نے ان کی زندگی میں دیکھو میں ہماری وہ ایم ٹی جے کا تھا اوپننگ، جی جی اس پر لنک روڈ پہ، جی کپڑوں کی جو ہے، ہاں جی، تو ایک خاتون آئیں اور انہوں نے عامر خان کی اور اپنے ہسبینڈ کی مجھے پکچر دکھائی، کہا جی میرے میاں ان کے ساتھ ہوتے ہیں. اچھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ جب سے میں طارق جمیل صاحب سے ملا ہوں میری زندگی میں بے شمار تبدیلی آئی. عامر خان صاحب کہہ رہے تھے؟ عامر نے کہا اچھا خیالات کی تبدیلی، ترجیحات کی تبدیلی، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہوتا ہے. میں کسی غیر مسلم کو ملتا ہوں تو بطور انسان، میرا انسانی بھائی ہے، اس لیے میرے دل میں اس کی عزت ہے. کسی مسلم کو ملتا ہوں اور وہ اس کی لائف سٹائل غلط ہے تو بطور مسلمان ملتا ہوں کہ میں اس کے اوپر چوکیدار نہیں ہوں کہ میں اس کا حساب لوں. صحیح، حساب میرے اللہ نے لینا ہے، بالکل. وہ پتہ نہیں کس بات پہ معاف کر دے. اس کے لیے تو اس کی تو رحمت بہت زبردست ہے. تو عامر خان سے کیا ملاقات ہوا کرتی تھی، بات چیت ہوا کرتی تھی؟ عامر اپنی خان فلموں کے لیے دعا کروایا کرتے تھے آپ سے کیونکہ آپ کا تو ڈگر ڈفرینٹ. عامر خان سے جب پہلی ملاقات ہوئی نا جی تو میں نے اس سے بات چھیڑی فلموں کی. اچھا، کیا بات چھیڑی آپ نے؟ وہ چونکہ مجھے 5 منٹ میں پتہ چل گیا کہ جتنا میں انڈین انڈسٹری کو جانتا ہوں اتنا یہ نہیں جانتا. اچھا 60s کی بات کر رہا ہوں. اچھا، ہاں، جب ہم دلیپ کمار، راج کپور، دیوانند، صحیح، یہ 3 پلر تھے بالکل بالکل، اس کے فلم انڈسٹری کے، فلم صحیح انڈسٹری. صحیح. تو وہ اور محبوب صاحب ہوتے تھے بہت بڑے ڈائریکٹر، جی ڈائریکٹر مغل اعظم ہوتے بھی جنہوں نے بنائی، تھے. جج نہیں، مغل اعظم کے کی آصف نے بنائی تھی، سوری. آصف نے بنائی تھی. انہوں نے آن بنائی تھی صحیح، محبوب صاحب. بالکل بالکل. تو وہ نا پہلے اس کا میں نے ڈر ختم کیا اچھا کہ اس کو شاہد آفریدی کوآرڈینیٹر تھا کہ مولانا صاحب ملنے آ رہے ہیں اور یہ کہاں ملاقات ہوئی آپ کی؟ مکہ میں. اچھا تو تھوڑا سہما ہوا تھا. عامر، ہاں، اچھا تو جب میں نے بیٹھ کے وہ بات شروع کی فلموں کی تو وہ حیران پریشان ہو کے مجھے دیکھ رہا ہے. آہستہ 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 آدھے پونے گھنٹے میں اس کا ڈر ختم ہو گیا صحیح. کہ نہیں یہ کوئی مجھے کوئی جہنم سنانے والا نہیں ہے. اچھا، تو سر گفتگو کیا ہوتی رہی آپ کی؟ جی، گفتگو کس اس میں ہوتی تھی؟ اب یہ 2012 کی بات ہے. جی تو اس وقت یعنی ورڈ ٹو ورڈ کیا ہوئی وہ تو یاد نہیں. مفہوم. متھ اس کی یہی تھی کہ میں نے موویز کی بات کی. اچھا تو پھر اور مجھے شاہد نے کہا تھا آدھا گھنٹہ ہے بس، اس سے زیادہ نہیں. شاہد خان آفریدی صاحب. ہاں جی. تو آدھا گھنٹہ تو اسی پہ لگ گیا اور میں نے کہا جی اجازت ہم چلیں. کہا نہیں بیٹھیں آپ میں کوئی چیز ہے، آپ آدمی کو کھینچ لیتے ہیں. یہ تو ہے. تو ہم بیٹھ گئے. تو جب وہ تھوڑا سا پرسکون ہوا تو میں نے اس سے کہا کہ آپ حج پہ آئے ہیں، میں آپ کو اپنے نبی کا حج سناؤں واہ، تاکہ آپ کو آسانی ہو. کہا جی سنائیں. تو پھر میں نے 1.5 گھنٹہ بات کی اور وہ ایسے کر کے نا بیٹھ کے سنتا رہا. وہ یہاں سے ہلا نہیں اس پوزیشن سے، ایسے بیٹھ کے سنتا رہا. اور اتنا متاثر ہوا. اس نے اگلے دن انٹرویو دیا کہ میں حج پہ آیا ہوں، کسی عالم نے مجھے حج نہیں بتایا، طارق جمیل صاحب نے مجھے حج بتایا ہے. تو حج کے بعد پھر میری اس سے فون پہ بات ہوئی کہ ایک سٹنگ اور ہونی چاہیے. اچھا. اس نے کہا میں تو مدینے چلا گیا ہوں. ہم حج سے پہلے مدینے سے ہو کے آ گئے تھے. صحیح. میں نے کہا میں آ جاتا ہوں. تو میں جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے پارٹنر سہیل بھائی، ہم تینوں گئے ان کے ہوٹل. تو انہوں نے کہا جی 4 سے 6 آپ کا ٹائم ہے. اچھا، بڑھ گیا، آدھے گھنٹے 2 گھنٹے ہو گئے. ہاں 2 گھنٹے ہو گئے. 4 سے 6 آپ کا ٹائم. تو وہ 4 سے 6 جو تھا نا وہ 4 سے 10 میں تبدیل ہو گیا. اچھا، 6 گھنٹے ہم ان کے پاس بیٹھے. کیا گفتگو ہے اس کا جس تو بتائیں.
میں نے اس نے ان دنوں ستیہ میں جیتے ایک پروگرام شروع کیا جی 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 سوشل ایشوز کے اوپر. سوشل ایشوز پر. تو میں نے اس ٹائم پاس کرنا تھا اس کے پاس. اس کے آپ کو مزہ آ رہا تھا. اس کے بعد ہی تو ریلیشن قائم ہوتا ہے کہ آپ پہلے ٹائم تو اویل کریں کسی طرح. تو میں نے اس سے کہا کہ یہ جو شوبز کی دنیا ہے یہ تو بہت ہی زیادہ ہے حرص اور ہوس کی دنیا اور لالچ کی دنیا. تو آپ کے دل میں یہ سوشل ایشوز کیسے آ گئے اور یہ ہمدردی کس طرح آئی؟ کہا یہ ایک لمبی کہانی. میں نے کہا میں سننا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہانی شروع کی. میں اس کو طول دیتا گیا. جب وہ تھوڑا سا نیچے جاتے میں ایک کوشچن ڈال دیتا, پھر وہ اس پہ شروع ہو جاتے. پھر جب وہ تھوڑا نیچے جاتے پھر میں کوشچن ڈال دیتا. پھر وہ 2 گھنٹے وہ بولتے رہے. اچھا. اور ان کا مفہوم کیا تھا؟ ان کا مطلب ون لائنر جسٹ؟ ہاں وہ یہ تھا کہ یہ اس میں میری ماں کا بڑا ہاتھ ہے. اچھا. یہ اس کا مفہوم یہ تھا. اور یہ میرے اندر لوگوں کی ہمدردی جو ڈالی بچپن سے میری ماں نے ڈالی, اس کی یہ آؤٹ پٹ تھی. سر یہ انڈین سٹارز کے متعلق ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں, صرف نام کے ہوتے ہیں, ویسے یہ سیکولر ہوتے ہیں, جیسے کہ عامر خان نے بھی ایک ہندو عورت شادی کی ہوئی ہے جو اسلام میں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ الاؤ ہے. اسی طرح ان کے بچے وغیرہ, پوجا بھی وہیں چل رہی, شاہ رخ کا بھی یہ حساب ہے. آپ نے عامر خان کی حد تک کیسا ان کو پایا؟ مطلب وہ عملی طور پہ مسلمان ہیں یا صرف وہ انڈیا میں رہ کر وہ سیکولر ہیں؟ ایک نہیں, سیکولر نہیں ہے. اچھا. سیکولر ہوتا تو حج پہ آتا. بالکل. اس کی ماں نے کہا کہ مجھے حج کراؤ. اچھا. تو اس کے ساتھ 5 نرسز تھیں, 7 گارڈز تھے, لیکن اس نے پورے حج میں ویل چیئر اپنی ماں کی خود چلائی. واہ. تو کچھ تو ایمان اندر ہے ایسا جو. وہ تو کہتے ہیں انڈیا میں جب کرٹیسزم ہوا وہ انہوں نے اپنے بھگوان کے اوپر جو کامیڈی کی پی کے, انہوں نے کہا وہ آپ مولانا طارق جمیل سے ملاقات کے بعد یہ اسکرپٹ آپ کے ذہن میں آیا کہ اپنے خدا کو بچا لو اور ان کے بھگوان کی اڑا دو. تو یہ آپ نے کوئی آئیڈیا تو نہیں دیا تھا ان کو؟ نہیں, میں نے تو کوئی آئیڈیا نہیں. آپ کی لیکن تعلیمات کا اثر ہے. وہ فلم آپ جو ٹیلی کیجیے گا, ڈیٹس آپ سے ملاقات کے بعد ہی آئی ہے وہ فلم. جی 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 جی. تو اس نے مجھ سے کچھ اللہ کے نبی کے بارے میں کوسچن کیے. وہ کیا تھے؟ صحابہ کے بارے میں کہ یہ آپ ادھر مدینہ کیسے آپ آئے اور اسلام شروع میں کیسے چلا, اس قسم. وہ اس کو نالج نہیں تھی یا وہ ویسے ہی؟ نالج نہیں. اچھا, نالج نہیں تھی. تو پھر 4 گھنٹے میں بولا. مولانا آپ نے اس کو توپ بنا کے بھیجا, اسے نا پی کے بنانی تھی پھر جا کے. اچھا مولانا تھوڑا یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب کو کس طرح آپ ڈسکرائب کریں گے؟ کیونکہ آپ کے ساتھ ان کا بڑا ذہنی ہم آہنگی بھی کہی جاتی ہے, آپ سے وہ مشاورت بھی کرتے رہتے ہیں. آج کل ان کے اوپر کرٹیسزم بھی بہت چل رہا ہے کہ وہ فیصلے شاید بہت زیادہ روحانیت کی بنیاد پہ بھی کرتے ہیں. اس میں آپ کا نام تو نہیں آ رہا, لیکن آپ کا اوور آل عمران خان جو پرائم منسٹر بننے سے پہلے اور پرائم منسٹر بننے کے بعد آپ کا تجزیہ کیا ان کے بارے میں؟ کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں وہ اپنے کلیمز اور مینیفیسٹو میں؟ سب سے پہلے تو میں یہ وضاحت کروں گا کہ سیاست میری فیلڈ نہیں ہے. ٹھیک. اور سیاسی سوجھ بوجھ کا میں دعویٰ نہیں کر سکتا. جو چیز لا ادری نصف العلم, صحیح. حدیث امام مالک کا قول ہے کہ میں نہیں جانتا یہ آدھا علم ہے. صحیح. آدھا علم ہے. صحیح. سیاست میری فیلڈ نہیں, اس کے بارے میں میرا کوئی تجزیہ یا کوئی گہرائی کی نظر نہیں ہے. لیکن 92 سے میں ان بادشاہوں سے مل رہا ہوں. یعنی جو وزرائے اعظم, پریزیڈنٹ, وزرائے اعلیٰ, گورنر, ان سب سے اللہ نے مجھے ملایا. ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ سناتا ہوں. سر 1972 کی بات ہے. ہم چلے کے لیے سیالکوٹ تھے. چلے کے لیے؟ ہاں جی, 40 دن کے لیے. تو وہ ایک کنسیپٹ تھا, اب بھی ہے لیکن اب شکر ہے کافی کلیئر ہے کہ یہ وہابی ہیں, یہ گستاخ رسول ہیں, یہ نبی کو نہیں مانتے ہیں. تو وہ سیالکوٹ کی ساری فضا ایسی تھی. تو ہم اتنی گالیاں دیتے تھے, ماں بہن کی گالیاں نکالتے تھے. یعنی ایسے بے وقوف ہیں کہ عاشق رسول کا بھی دعویٰ کرتے ہیں اور ساتھ وہ کچھ کرتے ہیں جو جس کی کوئی گنجائش ہی نہیں اسلام میں. بالکل. تو مجھے بڑی
تب بھی چڑھتی اور پریشانی بھی ہوتی کہ یار یہ کیا ہے، کوئی ہماری سنتا ہی نہیں۔ تو رمضان کا مہینہ تھا، تو ایک افطاری پر ہم بیٹھے تھے، تو ہمیں، اور میری بدگمانی ہے یہ کہ لوگ بہت ہنس رہے تھے ہمیں دیکھ کر یا اپنے طور پر، ٹھیک، تو میں نے یہ سمجھا ہمیں دیکھ کے ہنس رہے ہیں۔ آپ کے حلیے یا آپ کے اس کو؟ ہاں، ٹھیک، ہو سکتا ہے غلط ہو یہ۔ تو میں نے اپنے امیر سے پوچھا کہ مطلوب صاحب کبھی کوئی وقت آئے گا لوگ ہماری بات سنیں گے؟ تو وہ کہنے لگے بیٹا ایک دن بادشاہ بھی سنیں گے۔ واہ، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ جملہ میرے اوپر فٹ آئے گا، واہ، چونکہ میں نے جس فقر کے ساتھ پڑھا اور جس مشقت کے ساتھ پڑھا، اس میں یہ بات ایک وہ دیوانے کا خواب تھا۔ تو 92 میں میری پہلی ملاقات وسیم سجاد صاحب سے ہوئی، جبکہ وہ 6 مہینے کے لیے صدر بنے تھے، صدر بنے۔ پہلے وہ چیئرمین سینٹ تھے، جی۔ تو اس وقت سے عمران خان تک میری ملاقاتوں کا مقصد صرف ان کو کوئی نہ کوئی خیر کی بات بتانا ہے۔ آپ ان کو تلقین کرتے ہیں یا ملتے ہیں ان کو ہیڈ آف اسٹیٹ؟ اچھا، سب۔ اچھا، عمران صاحب کا بتا رہے تھے؟ تو عمران صاحب بہت خوبصورت خیالات کے مالک ہیں، ایسی سوچ میں نے کسی حکمران میں نہیں دیکھی۔ وہ اس کو کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ ایک الگ ایشو ہے، چونکہ یہ اکیلے کا کام نہیں۔ ایک معاشرے کو نماز پہ لانا یہ کوئی ڈنڈے سے تو نہیں ہو سکتا، ایک معاشرے کو سچائی پہ لانا، دیانتداری پہ لانا ایک بندے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ایک بندے کے ذمہ نہیں ہے، اور نہ ہی ایک بندہ کر سکتا ہے۔ ریاست مدینہ کا تصور دینا اور اللہ کے نبی کی زندگی کو اتنا کوٹ کرنا، جب ایز اے پی ایم میری ان کی پہلی ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری یوتھ سیرت نبی کے ساتھ جڑے۔ یہ میرے لیے بہت ہی حیران کن بات تھی اچھا، کہ مجھے آج تک کبھی کسی بھی حکمران نے کہ جی ہم ملک کی بہتری کے لیے کیا کریں، یہ تک بھی نہیں پوچھا کہ ہم ملک کی بہتری کے لیے کیا کریں، اس میں نبی کی، اللہ کے نبی کی طرف سے کوئی رہنمائی ہے تو ہمیں بتائیں۔ نہیں، نیور۔ میں بات کرتا تھا جا کر۔ اس نے سب سے پہلے مجھے کہا کہ مجھے بتائیں کہ ہماری یوتھ اللہ کے نبی سے کیسے جڑے، اور اس میں میرے جی میں یہ ہے کہ میں آپ کو یونیورسٹیز میں بھیجوں اور آپ وہاں لیکچر ڈیلیور کریں، پاکستان کی ساری بڑی یونیورسٹیز میں جائیں اور وہاں آپ بات کریں۔ پھر اس نے اپنا بتایا کہ میری لائف میں جو چینج آیا وہ اللہ کے نبی کی لائف کو پڑھ کے آیا۔ تو اس طرح اس بندے کی جو یہ نیت ہے اس میں کھوٹ نہیں نظر آتا آپ کو؟ کھوٹ نظر نہیں آتا تو اچھے ہیں آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں۔ سر، نواز شریف صاحب سے آپ ملے، ان کو آپ نے کیسا حکمران پایا؟ میں کسی کے بارے میں نا ایسے غلط کمنٹ نہیں دینا چاہتا ہوں۔ نہیں، جو آپ نے پایا ان کو۔ بس میں نے عمران خان کا آپ کو بتا دیا۔ کسی اور کے بارے میں غلط کمنٹ نہیں دینا چاہتے؟ اچھا، ٹھیک، یہ تو بہت زبردست آنسر ہو گیا ویسے۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن آپ کی ان سے ملاقاتیں ہوئی تھیں جب وہ؟ بہت زیادہ۔ کوئی اداؤں کی پسند آئی آپ کو؟ کوئی ایک انسان کی، کوئی، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ ان کا تجزیہ کریں ایز اے حکمران، انسانی لحاظ سے کوئی اداؤں کی پسند آئی؟ بہت عالی اخلاق والے تھے نواز شریف ہیں، ابھی گئے ہوئے لیکن ہیں۔ وہ یہاں نہیں نا، اس لیے آپ نے جس سکون سے کہا ہے وہ ایسے موقع پہ ہوتا ہے جب دنیا سے چلے جاتا ہے۔ نہیں، وہ یہاں سے گئے ہیں۔ جی جی جی، اچھا، اعلیٰ اخلاق، وہ سر کس طرح آپ کو لگا کہ کوئی واقعہ آپ کے ذہن میں کوئی؟ جب بھی میں ملنے کے لیے ٹائم بنا تو وہ ہماری گاڑی کے انٹر ہونے سے پہلے دروازے پر کھڑے ہوتے تھے۔ اچھا، اور پھر جب ہم آتے تھے تو پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ وہ انٹر ہوتے تھے۔ تو اخلاق آپ کو لگا بڑا؟ ماں باپ کے بھی بڑا سنے مؤدب رہے ہیں؟ جی، والدین کے بھی بہت رہے۔ تو ان کی کوئی آسانی ہوگی؟ کوئی دعا کریں ان کے لیے، ان کی بڑے مشکلات میں؟ جی، اللہ تعالیٰ آسانی کرے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جی،
بہرحال اس وقت تو ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے وہ ہم کسی ایک جماعت کو یا ایک فرد کو بلیم نہیں دے سکتے ہیں نا. ہمارے ریڑھی والے باہر وہ بیچ رہے ہیں صحیح. آج کل یہ جاپانی پھل، تو اس کے اوپر سرخ لائٹ لگائی ہوئی ہے کہ وہ جو پیلے بھی ہیں وہ رتے نظر آئیں. صحیح. تو جب یہاں یعنی گہری روٹس تک بددیانتی ہے تو اس میں ہم ایک کو تو سر کوئی امید بھی نہیں ہے کوئی ایسی لیڈرشپ یا کوئی ایسا انقلاب آئے گا فیوچر میں ہماری زندگیوں میں پاکستان کو جو بدل دے، جس طرح آپ فرما رہے ہیں ایسے ہی ہونا چاہیے تھا؟ نا امیدی تو کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اگر میں دنیا میں کسی کی پکڑ کرتا تو نا امید کی کرتا، جو میری رحمت سے نا امید ہے. تو ہمیں نا امید تو ہونا نہیں چاہیے. اس ملک کا جو بننا ہے وہ کوئی ڈرامائی یا کوئی اچانک نہیں ہے، پوری پلاننگ ہے میرے اللہ کی. صحیح. اس کا نیوکلیئر پاور بننا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بلیسنگ ہے. بالکل. کوئی نہ کوئی ایسا اللہ ضرور کرے گا کہ یہ اندھیرا چھٹے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ.